الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم اور محتشم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے نماز تراویح کے اندر۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے 21ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورۃ العنکبوت کے آخری حصے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت جو 20ویں پارے کے اندر اس کے آخر میں شروع ہوئی تھی، پہلا حصہ 20ویں پارے کے اندر ہے اور دوسرا حصہ سورۃ العنکبوت کا جو ہے وہ قرآن پاک کے 21ویں پارے کے اندر ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت حکم ارشاد فرماتا ہے۔ بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو باری تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو غلط کام سے، برے کام سے، گناہ کے کام سے اور فحش گوئی سے، بے حیائی والے کام سے روکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی انسان کو نیک بناتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بناتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا منظور نظر بناتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو عمل حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو وہ عمل کرے گا، یعنی جو نماز پڑھے گا، اس کے اس عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک، آپ کی آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہوگی تو یقیناً حضور کی آنکھیں کو جو ٹھنڈا کرے گا اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یقیناً محبت فرمائیں گے۔ لہذا اگر آپ جو ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بندہ اور پسندیدہ امتی بننا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا غلام بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو ہے سورۃ الروم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سارے احکامات بیان فرمائے، وہاں ایک بڑی اہم اور بڑی خاص بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو ہے وہ 2 پیشین گوئیاں کروائیں، 2 عظیم پیشین گوئیاں۔ وہ پیشین گوئیاں کیا تھیں؟ فرمایا کہ 9 سال کے اندر پہلے روم جو ہیں، روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی جو ہیں، وہ ایران کے بت پرستوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیں گے اور ان کو شکست دے دیں گے۔ اور دوسری پیشین گوئی یہ فرمائی کہ جس وقت یہ واقعہ ہوگا اس وقت مسلمان جو ہے وہ قریش پر فتح کا جشن منا رہے ہوں گے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، بظاہر جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی وہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان بڑی کم تعداد میں ہیں اور جو ہے وہ بہت زیادہ غریب ہیں، ان کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں ہے، کوئی لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ظاہری وسائل نہیں ہے، کوئی بڑی فوج نہیں ہے، زیادہ افرادی قوت نہیں ہے، کوئی اپنا الگ سے ملک نہیں ہے، کوئی اپنی ریاست نہیں ہے۔ اور قریش جو ہے یہ ایک بڑا مضبوط قبیلہ ہے
جو افرادی قوت کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے اور ان کے اپنے جنگجو نوجوانوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ اور ایران جو ہے اس وقت جو ہے یہ ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، بہت بڑی طاقت تھی۔ تو ایران جو ایک اتنی بڑی سپر پاور ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اس کو روم کے عیسائی جو ہے وہ کیسے شکست دیں گے؟ لیکن پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو پیشین گوئی کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیم اسی طرح اس پیشین گوئی کو حق اور سچ ثابت فرما دیا کہ 9 سال کے بعد روم کے عیسائیوں نے جو ہے وہ ایران پر حملہ کیا اور ان کو شکست دی۔ اور جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ میدان بدر کے اندر ایک عظیم فتح نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا ہی شان ہے اسلام کی اور ہمارے پیارے دین کی۔ یہ 2 پیشین گوئیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ روم کے آغاز میں کیا ہے۔ پھر آگے جیسے سورہ روم چلتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی عظمت کے مزید دلائل بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم وہ ہیں، یعنی میں رب وہ ہے کہ جس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو زوجین کے درمیان جو ہے محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی میاں بیوی جو بظاہر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ نکاح کے بندھن میں جیسے ہی بندھتے ہیں اور حضور کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ایسی انسیت، ایسی محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ محبت جو ہے وہ پھر ساری محبتوں کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ زوجین کے درمیان ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ پھر فرمایا کہ اس زمین کو اور آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر فرمایا کہ دن کو روزگار کی تلاش اور رات کو آرام اور سکون کے لیے بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور پھر فرمایا کہ بارشیں برسانے والا اور کھیتوں کے اندر، زمینوں کے اندر فصلیں اگانے والا، پھل دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی عظمت کے مزید سورہ روم کے اندر دلائل بیان فرمائے۔ پھر آگے جو ہے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی وہ بہت زیادہ سبق آموز ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی شرک نہ کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ساری بندگی اور سارے سجدے صرف اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی آپ نے اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ہر عمل کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئے گا، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں رہے گی۔ کسی نے اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس گناہ کو بھی سامنے لائے گا اور اس چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی سامنے لائے گا۔ اس لیے حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا،
اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دینا۔ لہذا جب بھی موقع ملے ہمیں، جہاں بھی موقع ملے، ہم نے نیکی کرنی ہے اور اس نیکی کا اندراج اپنے نامہ اعمال میں کروانا ہے۔ کیا خبر وہ جو چھوٹی سی نیکی ہے وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پھر آگے حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ پھر فرمایا کہ عاجزی اختیار کرنا اور تکبر نہ کرنا۔ اب دیکھیں یہ تکبر، ایک ہے تکبر یعنی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور ایک ہے عاجزی یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، کہنا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، سب کچھ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا تکبر نہ کرنا، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، میں تمہارے اندر پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ساری بڑائیاں اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے۔ انسان جتنا عاجز ہوگا اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا، اور جتنا وہ غرور کرے گا، تکبر کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن متکبرین کو جو ہے وہ چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائے گا جو لوگوں کے پیروں کے تلے روندے جا رہے ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ بیٹا معتدل رہنا، یعنی فضول خرچی نہ کرنا، اور تمہاری طبیعت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، تمہارے خرچ میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، تمہارے معاملات میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ بیٹا مناسب گفتگو کرنا، یعنی جب بھی کوشش کرو کہ جب بھی کچھ بولو تو اچھا بولو، اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالو، کسی کو اچھی بات کا حکم دو اور کسی کو جو ہے وہ اچھی بات بتاؤ۔ بری بات کرنے سے، برا کلام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ غلط بات کرنے سے اور بری بات کرنے سے خاموش رہنا کئی درجے فضیلت والا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ میرے سامعین، محترم صدائے حق کے چینل کے سامعین، یہ تھا 21ویں پارے کا خلاصہ جو آپ احباب کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام اچھا لگے اس سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔